دوستوں، آج ماہ شعبان کا دوسرا ہفتے کا دن آ گیا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ شعبان کے دوسرے ہفتے کو یہ دعا صرف 21 بار پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ دعا سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ آج یہ دعا ہر تقدیر بدل دے گی۔ آج 13 شعبان ہفتے کا دن، عرش کو ہلا دینے والی دعا صرف 21 بار پڑھ لینا۔ اللہ والو، ہفتے کا دن ہے۔ آج خدا کی قسم پورا سال اگر آپ لوگ رزق چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو جو بندہ شعبان کے دوسرے ہفتے 13 شعبان کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کو پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اور اگر آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پورا سال در بدر کی ٹھوکریں کھانا مقدر ہو جائے گا۔ اللہ والو، جو وظائف میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وظائف میں خود بھی ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں۔ آج 13 شعبان ہفتے کا دن ہے۔ میں نے بھی بہت انتظار کیا ہے کہ کب شعبان کی 13 تاریخ آ جائے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں 13، 14، 15 اور 16 ان تاریخوں کی بڑی اہمیت ہے، اور ان تاریخوں پر میں روزہ بھی رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی نامہ اعمال میرا بند ہو تو کم از کم 2 دن تک تو میں روزے دار ہوں، اور جب میرا نامہ اعمال کھلے تو مجھے بھی یہ بات پسند ہے کہ 2 دن تک میں روزے سے رہوں۔ تو اللہ والو، کوشش کرو کہ روزے رکھو، 2 نہیں رکھ سکتے 1 رکھ لو، لیکن رکھنے کی کوشش ضرور کرو۔ میرے بھائیوں، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ تھا جو کہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ رجب کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب معراج کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی بھی فضیلت بہت ہے۔ اس رات میں 5 وقت کی نمازیں نازل ہوئیں۔ اللہ والو، یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس رات میں ایک رات شب بارات کی آتی ہے جسے 14 شعبان کی آخری اور 15ویں کی شروعات کہتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ دونوں راتیں بڑی اہم ہیں، اور جو وظیفے میں اس مناسبت سے آپ کو بتاؤں گا وہ بھی بڑے باکمال ہوں گے۔ اور آج کا یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب ہے، اور یہ بزرگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ جب آپ لوگ اس عمل کو کر لو گے، اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے آپ لوگ دولت کے نظارے دیکھو گے۔ دوستوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شیطان کا ایک بہت بہترین شر ہے جو وہ ہر بندے پر آزماتا ہے۔ وہ ایک جملہ اپنے دوسرے بندے سے، مسلمان بھائی سے دوسرے مسلمان بھائی کو کہلواتا ہے کہ کہو اس کو تو اچھا لگ رہا ہے، یعنی کہ ماشاءاللہ چھٹوا دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ ماشاءاللہ پڑھنے کی بڑی برکت ہے۔ جب آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی ایک تنظیم ہے فرشتوں کی، آپ ان کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ بغیر ماشاءاللہ کے کوئی بات بولتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے، تو شیطانی جنات ان الفاظوں کے ساتھ نکل کر آپ کے جسم پہ چپک جاتے ہیں۔ اللہ والوں، صرف 1 گھنٹے کے اندر آپ کی روحانیت کو کھینچ لیتے ہیں، صرف 1 گھنٹے کے اندر۔ اسے نظر بد کہتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ ہر کسی کو اپنی دکانیں چمکانی ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ ان معاملات کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ آپ لوگ مسجدوں میں اماموں کے پاس جاتے ہیں، امام صاحب تو فی سبیل اللہ آپ پر دم پڑھ دیتے ہیں اور آپ کو شفا بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ لوگ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں اور کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں، اور وہ لوگ جب دم کرتے ہیں یا تعویذ لکھ کر دیتے ہیں، تو اس تعویذ کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے وہ آپ کو وہیں پر بٹھا کے رکھے گی۔ کیونکہ اللہ والوں، کلام میں بڑی طاقت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ان کے تعویذات جعلی ہوتے ہیں، میں نذرانے کا قائل نہیں ہوں کہ نذرانہ آپ مت لو۔ ایک غریب شخص جس کا کاروبار نہیں چل رہا، جو پریشان ہے، جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 روپے دے دو آپ کا کاروبار چل جائے گا۔ وہ بھائی سوچنے والی بات ہے، اس کا کاروبار نہیں چل رہا،
تم اس سے 10,000 روپے کس منہ سے لے سکتے ہو؟ سمجھ میں آنے والی بات تو یہ ہوتی کہ آپ فی سبیل اللہ علاج کر دیتے اور وہ اپنی محبت سے شفا یاب ہونے کے بعد کچھ لیا تھا، تو ایسے نذرانے کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ لیکن البتہ ہم تو ان چیزوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ آپ ایسا بھی نہ کرو، آپ مت کرو، کیونکہ جن کے پاس نہیں ہے وہ کس طرح سے ہمیں دیں گے، اور کیا ان کا دل نہیں دکھے گا؟ تو اس طرح کوشش یہی ہونی چاہیے کہ رب کی رضا کے لیے کام کیا جائے، رب کے لیے کام کیا جائے۔ اور رب کے کام کی خوبصورتی ایسی ہے کہ رب جب صلہ دیتا ہے، اللہ اکبر، وہ تو لامحدود دیتا ہے، بندہ دے ہی کیا سکتا ہے؟ بندہ تو خود اللہ کا محتاج ہے، تو لہٰذا ہمیشہ اللہ کے محتاج بن کے رہا کرو۔ اگر میری ویڈیو کو کوئی عامل سن رہا ہے تو میں اس سے بھی یہی کہوں گا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ نذرانے لینا بند کر دو۔ یہ جو ڈھونگ آپ لوگوں نے مچایا ہوا ہے، ڈبہ اپنے برابر میں رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم تو نہیں مانگتے، اپنی مرضی سے ڈال دو، اور جو مرضی سے ڈالتا ہے اس کو دیر تک بیٹھ کے دم درود بھی کرتے ہو۔ جو بیچارہ غریب ہے اس کو بس جلدی سے تعویذ لکھا اور بس جلا دینا، الامان والحفیظ والی بات ہے۔ اللہ والو، سارے سال کی پریشانیوں سے اگر نجات چاہتے ہو، سارے سال کی، میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں کہ یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جنات کو تو ایسے جلائے گا، ایسے جلائے گا کہ اگر آپ کے پاس تیسری آنکھ موجود ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے، آپ کی روحانیت بڑھائے گا، آپ کے ایمان، آپ کے اخلاق، آپ کے اخلاص، آپ کی نورانیت میں اضافہ کرے گا۔ اللہ والوں، آپ کو خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آپ خوبصورت ہوں گے، کیونکہ جو بندہ دل کی طرف سے خوبصورت ہوتا ہے تو رب کا جب نور اس کے چہرے پر جاتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ لاکھوں روپے کی کریم سے بھی وہ چیز نہیں آتی جو چہرہ مسجد کے امام کا آپ جا کے دیکھیں، وہ چمک رہا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو ہرگز بھی مت چھوڑیے گا، لاپرواہی میں ہرگز بھی مت گزاریے گا۔ یہ عمل بے حد طاقتور ترین عمل ہے، مقناطیس کہتے ہیں اس وظیفے کو، پیسوں کا، اور اس عمل کو آپ لوگ عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے دن صوفیہ کرام نے ان عمل کو بتانے کی جو وجہ بیان کری ہے وہ یہی کری ہے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو اگر شعبان سے پہلے پڑھیں گے تو پھر آپ کے نامہ اعمال جو ہوتے ہیں اس کے اندر اللہ پاک رزق بھر دیں گے، آپ کو رزق سے سیراب کر دیں گے، آپ کی زکاتیں ادا ہو جائیں گی۔ جو لوگ زکوٰۃ کا مستحق ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں یا کچھ سونا ہوتا ہے، ان پر زکوٰۃ آ جاتی ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں یا پھر غفلت کہہ لو جس کے بحاف پہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر پاتے، تو وہ لوگ ایسے عمل کیوں نہیں کرتے کہ ایسے وظیفے کریں تاکہ ان کی کم سے کم زکوٰۃ تو اتر جائے، کفارہ تو ہو سکے۔ ورنہ اللہ والوں، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب رب پکڑتا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ پاک جب پکڑتا ہے تو میرے بھائیوں بندہ کہیں کا نہیں رہتا۔ کوشش کرو کہ پکڑ سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لو، اپنے قبلے کو درست کر لو۔ اللہ والوں، یہ وظیفے کی سب سے جو خاص بات ہے کہ مہینوں، گھنٹوں اور دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جس مقصد کو بھی رکھ کر صرف اور صرف آپ لوگوں کے پاس ایک چٹکی نمک ہونا چاہیے، بس ایک چٹکی نمک ہو، تھوڑا زیادہ ہو یا تھوڑا کم بھی ہو، مسئلہ نہیں ہے، ایک چٹکی تو کم از کم ہو، اتنا نمک ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اور ہر گھر میں نمک موجود ہوتا ہے، اور ذائقوں کی پہچان نمک ہے۔ نمک اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے کہ میں ہوں۔ اگر وہ کھانے میں نہیں ڈلے گا تو جب تک کہ اس کھانے میں نمک نہیں ڈالو گے آپ کو ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ تو اللہ والوں، اس نمک کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور بعد میں اس نمک کو کرنا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اب تک اگر کاٹ کے دیکھیے کوئی بات نہیں، اب مت دیکھیے گا کاٹ کے، کیونکہ اگر وظیفے کی کوئی امپورٹنٹ بات، کوئی خاص بات آپ کے ذہن سے نکل گئی، یا پھر آپ نے جلدی آگے بڑھایا اور بڑھانے کے چکر میں شیطان نے آپ پر بھول کر دی، کوئی وسوسہ ڈال دیا کہ آپ کا دھیان ہٹ گیا، اللہ والوں، یہ پھر سالوں کے بعد کرنے والے عمل ہیں۔ یہ روزانہ وہ فائدہ نہیں پہنچاتے جو آج کے دن فائدہ پہنچائیں گے، کیونکہ یہ شعبان کا وقت ہے، شعبان کی گھڑیاں ہیں۔ یہاں تو آپ لوگ 1 لاکھ مانگو گے آپ کو 10 لاکھ ملیں گے۔ اللہ پاک نے بھاؤ اتنا بڑھا دیا ہے، اور اللہ پاک خاص طور پر
پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں، خود قریب آتے ہیں۔ ہم تو سفر کر کے جاتے ہیں کھانے کعبہ یا مدینہ پاک، ہم سفر کر کے جائیں گے حج اور عمرے کے لیے۔ رب تو یہاں خود قریب آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو وہ مانگ لے، میں اس کی جو بھی حاجت ہوگا اس کو پوری کروں گا۔ اللہ والوں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جاؤ، ایک چٹکی نمک لے لو، اگر نہیں ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مرچیں لے لو، یا پھر وہ بھی نہیں ہے تو آپ ایسے ہی بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ وظیفہ اپنے آپ میں بڑی کرامت ہے۔ پانی کا گلاس لے کے بیٹھ جاؤ، یہ ضروری نہیں، لیکن میں نمک میں بتا ہی رہا ہوں کہ مجھے اسی طریقے سے بتایا گیا ہے۔ ہم فقیر لوگ ہیں، سینے با سینہ ہی عمل بتاتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرتے۔ البتہ جو اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر نمک نہ ہو تو۔ اول تو نمک ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، ورنہ 2-3 روپے کا پیکٹ بھی بآسانی مل جاتا ہے دکانوں سے۔ ایک چٹکی تو چاہیے، کسی دکان سے لے لیں، وہ بھی آپ کو دے دے گا، منع نہیں کرے گا۔ تو اللہ والوں، ایک چٹکی پر آپ لوگوں نے بس ایک چٹکی لے لینی ہے نمک کی، یا برنی اپنے پاس رکھیں، کیونکہ باوضو ہوں گے تو ہلکا پھلکا گیلا آپ لوگ ہو رہے ہوں گے، لہذا ٹاول سے یا تولیہ سے یا کسی کپڑے سے اپنے آپ کو صاف کر لیں، اپنے ہاتھوں کو، کہ وہ نمک آپ سے چپکے نہ، یعنی کہ وہ گل نہ جائے آپ کے ہاتھ میں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے آج کی اس عمل میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ الصمد کا ہے، وہ اللہ الصمد۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو اللہ والوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کیا کریں، اور ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر میں کرتا رہوں گا۔ یہ 13 شعبان ہفتے کے دن کا خاصم خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ کے پاس پورا دن ہے، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے وظیفہ پڑھ لے، اور وظیفہ چھوڑنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج موقع ہے، قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو نہ مانگو گے یقین کرو سب ملے گا، سب ملے گا۔ مصلی سے اٹھنے سے پہلے جو سوچ رہے ہو وہ تو ملے گا، جو نہیں سوچو گے حق میں بہتر ہوگا، رب وہ بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں، 13 شعبان کی ایک چھوٹی سی دعا کر رہا ہوں، اس میں شامل ہو جائیں۔ آمین ضرور کہیے گا، اور آمین کہہ کر اپنا پورا نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے گا، تاکہ خصوصی دعا میں آپ لوگ بھی شامل ہو سکیں۔ یا مالک و مولا، یا مالک کریم، یا حنان یا منان، یا ذوالجلال والاکرام، آج 13 شعبان ہفتے کا دن ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، نہایت عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں۔ میرے مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا، ہم سب کی تنگ دستیوں کو، ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما۔ میرے مولا، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کا غیب سے بندوبست فرما۔ میرے مولا، جن کے گھر اپنے نہیں ہیں ان کا گھر اپنا فرما۔ میرے مولا، جو گاڑیوں کے لیے بے چین رہتے ہیں، بسوں میں دھکے کھاتے ہیں، ان کو اپنی سواریاں، اچھی سواریاں عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب کے روزی روزگار میں بے شمار کی برکتیں، وسعتیں پیدا فرما۔ میرے مولا، انتہائی عاجز و لاچار انسان ہے۔ میرے مولا، جو گناہ چھپ کر کرے، جو گناہ چھپ کر کرے تجھ سے تو چھپا نہیں جا سکتا۔ میرے مولا، جو چھپ کر گناہ کرے ان کو بھی معاف فرما، جو ظاہری کرے ان کو بھی معاف فرما۔ میرے مولا، ہمارے تمام زندگی کے جب سے پیدا ہوئے، جب سے لے کے اب تک بلوغت تک پہنچے، بلوغت سے لے کے اب تک، میرے مولا، جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں میرے مولا معاف فرما۔ میرے مولا، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ میرے مولا، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ذلت و رسوائی سے حشر کے میدان کی محفوظ فرما۔ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، تجھے اس مہینے کا ہی واسطہ ہے۔ میرے مولا، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی کو دور فرما دے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، ان کے بیٹے نافرمان ہیں، ان کی بیٹیاں نافرمان ہیں، ان کو فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا، ہم سب کے والدین کی عمر کو دراز فرما۔ جن کے والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ میرے مولا، قبر کو تحد نظر تک وسیع فرما۔ میرے مولا،
जन्नती लिबास से लिबासों को तब्दील फरमा। या मलिक मौला या मालिक करीम, हमारे रिश्तेदारों में से जो कोई भी सुनने वाला है, जो कोई भी सुन रहा है, इस आवाज़ को हज़ारों लोगों तक वीडियो जाएगी, मेरे मौला उन सब की आमीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उनके क़ुलूब को मुनव्वर फरमा, उनकी ज़बान को इखलाक से पुर कर दे, उनके ईमान को मजबूत फरमा दे मेरे मौला। हर महाज पर कामयाबी अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, अपने घर का दीदार करने की, मक्का मदीना सर की आंखों से, माथे की आंखों से देखने की तौफीक अता फरमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, आप लोगों ने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, कोई हिस्सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, दुरूद इब्राहिमी का इंतखाब करें, क्योंकि ये वो दुरूद है जो तमाम दुरूदों पर अफजल है। तो लिहाजा आप लोगों ने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, भले 11-11 बार या कोई और सा दुरूद पढ़ लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जब आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, दुरूद पाक पढ़ लें, पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पे अपने मकसद की नियत करनी है। और एक चुटकी नमक, जो चुटकी नमक है जो आपने लिया है, वो आप लोग अपने सीधे हाथ में या उल्टे हाथ, जो उनसे भी हाथ में रखें, कोई मसला नहीं है, हाथ में रखें और अपने हाथ को बंद कर दें। आपको किसी पे शक है कि वो बंदा आपके बारे में बुरा सोचता है, आपके खिलाफ कोई चाल चल रहा है, या फिर वो आपसे दुश्मनी करना चाहता है, हसद करता है, क्योंकि हसद के अंदर भी शैतानी बड़े जिन्नात होते हैं। अल्लाह वालों, ये बात आपके समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो लोग समझते हैं, जो इल्म रखते हैं, जिनको गैब पर यकीन है, जिन्होंने तसव्वुफ पढ़ा है, वही इस बात को जानते हैं कि जो शरीर जिन्नात होते हैं वो हासिदीन के साथ ज़्यादा होते हैं। और जब वो हसद करते हैं, जब वो बुरी नज़र डालते हैं, फला का घर देखो कितना अच्छा है, तो वो सारे जिन्नात जाकर चिपक जाते हैं। जिसका वो घर होता है उसके घर से चिपक जाएंगे, उसके जिस्म से चिपक जाएंगे। मेरे भाइयों, ऐसे ही नबी पाक ने नहीं कहा कि लानत भेजी है हसद करने वालों पे, अल्लाह ने भी लानत भेजी है। ये कोई छोटी बात नहीं है, इस बात से अंदाज़ा लगा लें। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर कोई ऐसे हासिदीन हैं तो आप लोगों को फिर तो ये वजीफ़ा ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपके पूरे जिस्म की सफाई हो सके, आपके दिल की जिस पर मैल चढ़ गया है। वरना आप खुद बताएं कि अगर कोई आपका ऑफिसर, कोई इलाके का एसएचओ, कोई एसआई आपको बुलाए, आप भागते हुए जाते हैं। यहाँ आज़ान की सदाएं 5 टाइम हो रही हैं और अल्लाह जो बादशाहों का बादशाह है वो बुला रहा है, आप लोग नहीं आ रहे। मकसद क्या है कि वो आवाज़ कानों पर गिरती तो है, दिल तक पहुँचती नहीं है। तो अल्लाह वालों, इस अमल को करें, 5 वक्त के नमाजी हो जाएंगे। अपनी औलादों को कहें इस अमल को करने की, या खुद अपनी औलाद के लिए कर लें, ताकि अल्लाह पाक आसानी फरमाए। उस आवाज़ को, रब की जो सदा है, जो रब का मुनादी आवाज़ लगाता है, उस पर लब्बैक कहने वाला दिल आपको आता होगा, खुद दिल करेगा आपका मैं नमाज पढ़ूँ, मैं बिस्तर छोड़ूँ। तो अल्लाह वालों, इस अमल की कदर व कीमत वही समझेगा जो इस अमल को पहले या तो कर चुका है, या तो वो सुन चुका है, या तो उसने मेरे चैनल पे पहले कभी ऐसी वीडियो देखी होगी, या फिर जो तसव्वुफ जानता होगा वही इस बात को समझेगा। वरना आधे से ज़्यादा लोग तो भाग गए होंगे वीडियो छोड़ के कि नमक का अमल किस तरीके से होगा। लेकिन अल्लाह वालों, जो रुके हुए हैं उनकी अजमत को सलाम है, क्योंकि ये वजीफ़ा, यकीन करें, अगले साल तक आपको असर करेगा अगर आपने अभी इस अमल को कर लिया। इसकी तासीर इतनी तेज़ है, इसको हरगिज़ भी लापरवाही में ज़ाया मत करिएगा। अल्लाह वालों, एक चुटकी नमक पर आप लोगों ने बस उसको रख लिया अपने हाथ पे, या मोहब्बत के लिए करना चाहते हैं, अच्छा किसी के दिल में मोहब्बत डालनी है ना, जैसे मनपसंद की शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ईद हो गई, जो पसंद करते हैं किसी को तो इसके लिए भी कर सकते हैं ये वजीफ़ा। ये मोहब्बत के लिए भी है। मियाँ बीवी में अगर तड़पने वाली मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो बीवी अपने शौहर के लिए कर सकती है। अगर बीवी का रवैया सही नहीं है तो शौहर बीवी के लिए कर सकता है। ये ऐसा वजीफ़ा है। और इस अमल को वो अंडे पर भी पढ़ सकते हैं। जो अंडा होता है मुर्गी का, सफ़ेद वाला अंडा, देसी अंडा नहीं, सफ़ेद वाला अंडा, उस फार्मी अंडे पर भी पढ़ सकते हैं। उस पर अंडे पर पढ़ के दम कर दें, उस अंडे को फ्राई कर लें और अंडे को फ्राई करके खिलाते हैं जिसके दिल में मोहब्बत कर डालना चाहते हैं। ऐसे भी हो जाएगा ये वजीफ़ा। नमक नहीं है, नमक तो नमक भी डालेगा वैसे तो उसके ऊपर, नमक भी अगर है अंडा भी है तो दोनों की तासीर बहुत तेज़ है। ऐसे कर लें, या फिर सफ़ेद चीज़ कोई सी भी हो, दूध हो, दूध के अंदर डाल दें, मीठी चीज़ में डाल दें, चीनी में डाल दें, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है।
تو اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے یہ والا جو اللہ پاک کا نام بھی ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والو اول تو آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، مال و دولت کا کوئی بھی مقصد، جو چیز آپ چاہتے ہیں، جو چیز، اور انشاءاللہ حاسدین کا تو جادو ایسا کٹے گا، اور آپ کے گھر میں جو نحوستیں ہیں، جو مایوسیاں ہیں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے بڑے ہوتے ہیں، ان سب سے یقین کریں گھر آپ کا بالکل آزاد ہو جائے گا، اور آپ جس حاجت کا مقصد کریں گے یقین کریں 100% گارنٹی کے ساتھ کامیابی ملے گی، گارنٹی کے ساتھ۔ گارنٹی دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ وظیفہ بڑا پاورفل ہے۔ تو اللہ والوں اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ابھی بھی ویڈیو اسکپ کر کے دیکھ رہے ہیں، اسکپ نہیں کریے گا ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد اللہ الصمد پڑھنا سٹارٹ کر دیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، خود بھی سمجھ کے پڑھنا شروع کریے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہوا، اللہ الصمد 2 بار ہو گئے، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد اس کو پڑھنا ہے، اور اللہ الصمد کو سمجھ کر پڑھتے ہیں دوران رب کریم سے دل میں جو جو مانگ سکتے ہیں، جو جو مانگ لو، لمبی لسٹ بنا لو، لکھ لو، اگر بھول جاتے ہو تو اللہ والوں لکھ کے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد آپ لوگ پڑھیں، اللہ الصمد، اور صرف اللہ والوں اللہ الصمد کو 70 بار پڑھنا ہے، 70 ٹائمز۔ دیکھیں تعداد کو دھیان میں رکھیے گا، میں بارہا اپنی ویڈیوز میں آپ کو بولتا ہوں کہ تعداد کو آپ لوگوں نے بس سنبھل کے پڑھنا ہے۔ 70 بار ہی پڑھا جائے گا، 70 ٹائم، 71 بار مت پڑھیے گا، 70 بار ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد جب اللہ الصمد آپ لوگ پڑھ لیں، اب دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ریڑھ کی ہڈی ہے اس عمل کی، یہ وظیفہ بھی بہت زیادہ آسان ہے، ہر بندہ، ہر بچہ اس سورت کو بآسانی پڑھتا ہے اور اس کو یاد بھی ہوتی ہے۔ یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، سورۃ الکوثر آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، 21 ٹائمز، 21 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے ہاتھ کی انگلیوں پر، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیے گا۔ اچھا، جب پہلے آپ لوگ اللہ الصمد پڑھ لیں تو ہاتھ کی مٹھی کھولیے گا 70 بار اور اس پر دم کریے گا، پھر مٹھی بند کر لیجئے گا جو نمک ہو آپ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 21 بار سورۃ الکوثر پڑھی، مٹھی کھولیں، مٹھی پر دم کریں اور پھر بند کر لیں۔ اس کے بعد اب تیسرا اور آخری وظیفہ آپ لوگوں نے کون سا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک بات صرف ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ لوگ عمل کر رہے ہوں، دل میں اپنی حاجات کو یاد کر رہے ہوں اور رو رو کر گڑ گڑا کر آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جیسے نبی پاک تھے، رو رو کر مانگتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ اچھوں کی صحبت، اچھوں کی نقل کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے نبی پاک کی نقل کرنی ہے، یعنی کہ سنت پر عمل کرنا ہے، سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور سورۃ الکوثر جو آپ لوگ پڑھ لیں قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور وظیفہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اللہ والوں اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پہ یہ نام بھی اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یا اللہ یا کریم، ایک کرم کرنے والے۔ اللہ والوں آپ لوگ ان ناموں کی تاثیر سے واقف نہیں ہو، ہمارے تو دنوں رات کتابوں میں گزرتا ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ ان ناموں کی تاثیر کیا، اور البتہ ہم بھی پورا نہیں جانتے کیونکہ یہ آٹے میں نمک کے برابر ہمیں پتہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ والوں رب کے جو صفاتی نام ہوتے ہیں، اور قرآن میں آیا کہ میرے اچھے ناموں سے تم مجھے پکارو میں مدد کروں گا۔ نبی پاک نے بارہا کہا ہے کہ جب تم لوگ ان ناموں سے پکارو گے تو تمہیں نہیں پتا رب تمہیں کس طرح سے اس کی رحمتیں دیکھتی ہیں، اور کہتی ہے مانگ، اور جب بندہ بغیر مانگے چلا جاتا ہے تو افسوس رحمتیں کرتی ہیں کہ ہم تو برسنے کو تیار تھیں، یہ مانگے بغیر گیا کیوں؟ پھر اللہ پاک اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ پاک مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ والوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جتنے بھی شارحین ہیں ان سب نے یہ بات لکھی ہے، رب کو مانگنے والا بہت پسند ہے، جو مجھ سے ہر تھوڑی دیر بعد کچھ مانگے، رب ایسے بندے کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو اللہ والوں اگر آپ لوگ اللہ پاک کے پسندیدہ بندوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے بار بار مانگنے کی عادت بنانی ہے، لیکن اللہ پاک سے، مخلوق سے نہیں۔
یا اللہ یا کریم ایک بار ہوا، یا اللہ یا کریم دو بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا کریم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 9 بار 9 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 9 بار پڑھیں، مٹھی کھولیں، اس پر پھونک مارے، دم کریں اور پھر مٹھی بند کر لیں۔ مٹھی بند کریں، مٹھی بند کرنے کے بعد آپ لوگ پھر درود پاک جو آپ کا بقیہ ہے، جو آپ نے اول پڑھا 11 بار، وہی آخر میں پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ اس نمک کو جلا سکتے ہیں، چاہے تو جلا دیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی آگ یا جلانے والی جگہ میسر نہیں، کیونکہ بہت سارے گھر میں شکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، تو جوائنٹ فیملی میں تو بڑے معاملات ہوتے ہیں یہاں سے دین کے، تو پھر وہ تیز نلکا کھولے، تیز پانی کا نلکا تیز کھولے فل اسپیڈ سے، اور اپنا ہاتھ اس نلکے کے آگے کر دے اور وہ سارا نمک بہا دے، اور تب تک کہ نلکا کھلا رکھے جب تک کہ سارا نمک بہہ نہیں جاتا۔ یہ 2 طریقے ہیں افضل، یا تو جلا دیں، اگر جلا سکتے ہیں تو دھونس جو آئے گی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے کہ شیطانی شر کٹ رہے تھے اور معاملات کیسے ہو رہے تھے، کیونکہ رب ذوالجلال اپنی پوری فوج اتار دیتے ہیں رحمتوں کی، اور جب رحمتیں آتی ہیں تو شیطان مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، جو لوگ تصوف جانتے ہیں، جو لوگ روحانیت جانتے ہیں، وہی اس عمل کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کا ذوق سلامت رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔